تعداد میں کرامین و کاتبین جو ہیں یہ سیاسی لیڈروں اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ ہر وقت ان کی جو چیزیں ہیں وہ ایسے لکھتے رہتے ہیں، چھپاتے رہتے، جب کبھی وقت ضرورت آئے تو پھر ان کو سامنے لا کے ان کو حساب یا کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوتا مقصود ہوتا ہے، یا ان کو کسی طریقے سے دبانا ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں، کبھی کوئی جرنیل ہوتے ہیں، کبھی بڑے بڑے بیوروکریٹس یا دوسرے لوگوں کے معاملات سامنے آتے ہی رہتے ہیں۔ آج کی جو بڑی بات میں شوکت صاحب سے ابھی ان سے اس بارے میں بات کریں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک رپورٹ جو ہے جو سیکورٹی کمیٹی کی تھی پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کے حوالے سے، اس کو فریقین کو دیا، جبکہ جو ان کے وکیل تھے شاخاور صاحب، وہ بڑے بڑے وکیل ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ان کو کہیں کہ یہ شائع نہ کریں، کہیں پبلک نہ کریں، انہوں نے کہا جی ہم حکم نہیں دیتے، اور پھر ساتھ ہی شائع ہو گئی۔ اب اگر حکم آ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہو گیا ہے، اور اس میں کافی کچھ تعداد ہے، وہ شوکت صاحب سے بات کریں گے۔ شوکت صاحب سے ایک اور بات کروں گا، خاتون اول جو ہیں پاکستان کی، ان کے جو سابقہ مرد اول ہیں اور ان کا نام ہے منیکا صاحب، انہوں نے جو ایک ایریا ہے خاص جس میں 2-3-4 ضلع آتے ہیں ایسے، تو وہاں پہ کوئی بھی بڑا افسر پولیس یا کمشنر ان کی مرضی کے بغیر نہیں جاتا۔ 2018 اگست سے جب تک وہ مرد سابق بنے ہیں، یا اس سے پہلے پتہ نہیں بن گئے تھے، وہاں سے لے کے ابھی تک 7 ڈی پی او تبدیل ہوئے، 6 کمشنر تبدیل ہوئے، باقی جو ایکسین ویکسین دوسرے واسطے لوگ ہوتے ان کا تو ابھی تک بے حساب ہے۔ اور آخری کمشنر جو گئے ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے خاتون اول کے سابقہ خاتون مرد اول کے ابن خاتون اول جو تھے ان کی فون کال نہ سنی، اور پھر معافی مانگی، لیکن پھر بھی ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا جی نہیں آپ جانا ہی جانا ہے۔ اور ایک پاکستان کا انسٹیٹیوٹ آف پیس ہے شوکت صاحب، آپ جانتے ہیں اس کو، ان کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ 2021 جو ہے یہ جو افغانستان کی صورتحال تبدیل ہوئی اس کی وجہ سے دہشت گردی کے واقعات میں 42% اضافہ ہوا۔ 221 میں 207 حملے ہوئے اور 335 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے سر، اور 2013 کے بعد پہلی دفعہ اتنے واقعات زیادہ ہوئے ہیں، اور اس میں فورسز کے لوگ بھی ہیں، 177 فورسز کے لوگ وہ جاں بحق ہوئے، اور باقی سیولین، اور سب سے زیادہ جو حملے ہیں وہ کے پی کے میں ہوئے ہیں۔ کے پی کے میں تقریباً 78 حملے ہوئے، بلوچستان میں 5 ہوئے، پنجاب میں 4 ہوئے، اور جو ٹی ٹی پی ہے انہوں نے 78 حملے کیے، بلوچ علیحدگی پسندوں نے 74 حملے کیے، اور داعش خراسان نے 8 حملے کیے۔ فنڈنگ کیس کے بارے میں رپورٹ تو بڑی ہے، وہ اتنی تو ہم نہیں پڑھ سکتے کہ وہ لمبا کام ہے، لیکن جو سیکورٹی کمیٹی جو اس نے لکھا ہے کہ 5 سال یہ آڈٹ کی رپورٹ، ایک ہی رپورٹ کو اس کو آگے بھیجتے رہے، اور آڈٹ رپورٹ اور سٹیٹمنٹس میں تعداد ہے۔ کمیٹی نے کہا ہم نے امریکہ اور دوسرے ممالک کی فنڈنگ کا سوال نامہ دیا مگر جواب نہیں ملا، اور یو اے سے بھی تفصیلات جو تھی وہ بھی نہیں فراہم کی، اور 1 ارب 33 کروڑ ظاہر کیے، 1 ارب 64 کروڑ وہ ایسے تھے، اور غیر ملکی 41 لوگ ہیں اور 230 کمپنیز ہیں جنہوں نے ان کو فنڈز دیے ہیں۔ اب چلتے ہیں شوکت صاحب پاس۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام سر، فنڈنگ کیس تو چلو آئیے، یہ دہشت گردی کے واقعات کے بارے میں نے آپ سے تھوڑی سی شیئر کیے، تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اور آج میں نے ایک ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا تھا، کوئی شخص جس کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا، وہ گم ہوا تھا یا وہ ملا، تو بڑا پیارا سا فیصلہ دیا انہوں نے کہا جی ان کو 15 دن کے بعد ان کی فیملی سے ملوایا کریں۔ تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا جی ہمارے کچھ اپنے ایس او پیز ہوتے ہیں، چلو پھر انہوں نے کہا جی اس پہ کر لینا، ایس او پیز بھی آپ کر لیں۔ تو مجھے دکھ بھی ہوا، افسوس یہ ہوا کہ ہم انسان ہیں، ہم ایک ایسے ملک جس میں جمہوریت کا نام کہتے ہیں، عدالت کہتی ہے ہم سے فیصلے پوچھے، ہمارے فیصلے بدلے نہیں جاتے، اور اس شخص کو 15 دن کا کہہ کے ٹھیک 2 سیکنڈ کے بعد کہہ دیا ٹھیک ہے پھر آپ اپنے ہی وہ قانون استعمال کریں، اور وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، لوگوں کو بھی پتا ہے کہ وہ بندہ کس کی تحویل میں ہوگا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے جو اوور ویو دیا ہے وہ تو آج کے کرنٹ افیئرز ہیں پاکستان کے، چاہے وہ دہشت گردی ہے، چاہے وہ لا قانونیت ہے۔ جو آپ نے منیکا صاحب کی بات کی یا کسی ایک اضلاع میں ان کی منوپلی کی بات کی، یہ بھی بیسیکلی لا کے ایشوز ہیں۔
कानून पे अमल दरामद न होना और ذاتی पसंद और नापसंद और बासर लोग बिलखुसूस जो हुकूमती हलकों में मौसर हैं उनके लिए कानून का बदल जाना और तमाम सरकारी मुलाजिमीन को उनके ताबे कर देना, ये उन्हीं मुल्कों में ये मुमकिन है जहां रूल ऑफ लॉ न हो, कानून की अमलदारी न हो। लिहाजा हम उस पर तो कोई ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे पाकिस्तान की ही ऐसी कहानियां हैं। चलो वो एक केस रिपोर्टेड है पंजाब के हवाले से, लेकिन दीगर जगहों पे भी ऑलमोस्ट यही कहानी है। कोई एक जगह भी आप पाकिस्तान की नहीं बता सकते कि जहां आप बिल्कुल सीना तान के ये कहें कि इन इलाकों के अंदर रूल ऑफ लॉ नाफज है और किसी किस्म की जाती पसंद और नापसंद प्रिवेल नहीं करती। ये और जितने भी मौसर लोग हैं, चाहे वो हुक्मरान पार्टी से हैं, बेखुसूस हुक्मरान पार्टी के लोग ही ज्यादा मौसर हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो तबकाती तो शायद सारी दुनिया ही है, लेकिन वहाँ जो ऊंचे तबके के लोग हैं वो कुछ ज्यादा ही मुसर हैं, कुछ ज्यादा ही प्रिविलेज्ड हैं और कानून उनके सामने जो है वो उनकी घर की लौंडी बना हुआ है, कनीज की तरह उनको ट्रीट करता है। और जो लोग मुसर नहीं है या वसाइल उनके पास कम हैं, तो कानून का सारा नफाज जो है वो उन्हीं पे होता है। इसलिए ये तो पूरे पाकिस्तान की कहानी है और पूरे पाकिस्तान की इस कहानी में हम लोग जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम हैं, हमारी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि यहाँ रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। आज भी जो आपने कोर्ट का मसला बताया, देखिए वो भी रूल ऑफ लॉ का मसला है कि एक अदालत में एक ऐसा बंदा जिसको सिक्योरिटी इदारों ने पकड़ के गायब कर दिया था, पिटीशन उनकी चल रही थी हैबिस कॉर्पस की, उनकी बरामदगी की और उनको जो कानून में दी गई सहूलतें हैं उनकी बाजियाबी की कि वो उन्हें मुहैया की जाए। पहले 2-3 हियरिंग में तो कोर्ट ने बड़े बुलंद बांग दावे किए कि अगर अब ये पेश नहीं हुए तो हम वज़ीर आज़म को बुला लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बिलाखिर एक शख्स को जो मिसिंग पर्सन की लिस्ट में है और उसको इदारों ने गायब किया हुआ था, बिलाखिर उसको पेश किया गया और वहाँ एक अटॉर्नी जनरल ने अपनी एक रिपोर्ट दी कि जी इनसे इनके ख़ानदान की मुलाकातें भी करवाई गई हैं और ये वो, और ये एक ऐसे सेंटर में है, उसको हम रिहेबिलिटेशन सेंटर कहते हैं और वहाँ इनकी काउंसलिंग हो रही है। जब कोर्ट ने कहा कि हर हफ्ते इनके पेरेंट्स को यानी इनके वरसा को 15 दिन बाद जी इनसे 15 दिन के बाद मिलने की इजाजत होनी चाहिए, तो वहाँ ये आर्गुमेंट पेश किया गया कि जी हमारी अपनी एसओपीज हैं उस सेंटर की, तो हम मैंने दूसरे मानों में कि कोर्ट के इस कानून को या इस हुक्म को हम नहीं मान सकते, हम तो अपने उसी तर्ज अमल पे रहेंगे जो हम माजी में मुल्ज़मान के साथ बरते रहे हैं। आपके किसी ऑर्डर को हम नहीं मानते। और कोर्ट ने इतनी भी जुर्रत नहीं की कि हमने ये ऑर्डर पास किया है, लिहाजा इस शख्स को ये सहूलत हर सूरत में मिलनी चाहिए कि हर 15 दिन के बाद इसके बुरसा को, इसके बीवी बच्चों को इससे मिलाया जाए। नहीं, वहां क्या कहते हैं, मोम की तरह कोर्ट पिघल गई और 1.5 मिनट के बाद जो है वो बेचारे उस गुल मोहम्मद नाम है या क्या, वो उसको वो उठा के वापस इता गुल या गुल ऐसा ही है। हाँ सर एक बात आपकी याद आ गई, अभी आपने कहा मोम की तरह हो गए। लॉर्ड मिकाले एक दानिशवर भी कहते हैं आप, उनको मुफक्कर भी थे, उनका एक कौल था कि सियासी गुलामी से जब चाहे आज़ादी मिल सकती है, लेकिन अगर अक़वाम को ज़हनी गुलामी में मुब्तला कर दिया जाए और इन्हें एहसास से कमतरी का शिकार कर दिया जाए
تو وہ سیاسی آزادی کے باوجود ہمیشہ نسل در نسل غلام بننا قبول کر لیتے ہیں، اور یہ ہو چکا ہے اس ملک کے اندر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کا کوئی ایک کیس نہیں ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے بہت زور زبردستی سے کچھ ملزمان کو اپنی عدالت میں طلب کیا، جن کو راول پنڈی اڈیالہ جیل سے ان کو نکال کے تو ایجنسیوں نے غائب کر دیا تھا اور ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو جب انہیں پیش کیا گیا تو وہ تمام لوگ جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، یورین بیگ لگے ہوئے تھے، اور ان کو یورین بیگ لگے ہوئے تھے، ان کے گردے خراب تھے، اور سوکھ کے وہ تیلی کی طرح کھڑے تھے کورٹ میں۔ جی وہ میں نے دیکھے جی۔ لیکن کورٹ نے اس وقت بھی رویہ کیا رکھا، بجائے اس کے کہ حکم دیتے کہ ان کو فوری طور پر کسی ہسپتال میں بھیجا جائے، ان کا علاج کیا جائے، ان کو وہ تمام جو انسانی سہولتیں ہیں وہ مہیا کی جائیں، اور ان پہ اگر کوئی ریاست کی جانب سے کوئی مقدمہ ہے تو وہ میری عدالت میں پیش کریں اور اس کو میں کھلے بندوں سنوں گا۔ اگر یہ لوگ کسی جرم ان پہ ثابت ہو گیا تو ان کو کورٹ سزا دے گا، اور قانون کے مطابق جو سزا یافتہ مجرمان ہیں جو سہولتیں ان کو حاصل ہیں وہ رہیں گی۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ایسے سنٹروں میں رکھیں جو سنٹر جو ہے وہ سپروائز ہوتے ہیں ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز، اور جہاں سویلین کی کوئی ایکسس نہیں ہے، ورثہ کی کوئی ایکسس نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری ایک ایسے چیف جسٹس تھے جن کو پاکستان کے لوگوں کی بہت بڑی سپورٹ حاصل تھی، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عوام کا دباؤ ہی تھا جس کی وجہ سے وہ دوبارہ ریسٹور ہوئے تھے۔ وہ بھی وہ فیصلے نہ کر سکے جو لوگوں کی ان سے توقع تھی۔ آج بھی اگر مسنگ پرسن کا چارٹ جو ہے وہ دیکھیں تو پاکستان میں سب سے زیادہ مسنگ پرسن، انفورس ڈسپیرنسز جو ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں۔ بلوچستان کو لے لیں، سندھ کو لے لیں، خیبر پختونخوا کو لے لیں، یہاں یہ کوئی 100-200 کے نہیں، ہزاروں کے حساب سے لوگ مسنگ پرسنس ہیں، اور لوگ جس جبر اور تشدد کے ماحول میں ان کے ورثہ رہتے ہیں، اگر ان رپورٹس کو آپ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا 21ویں صدی میں لوگوں کے ساتھ اس طرح کا بھی سلوک ہوتا ہے۔ وہ قرون وسطیٰ کی سزائیں جہاں بادشاہ لوگوں کو سزائیں دے کے بھول جاتے تھے، یہ عالم جو ہے وہ پاکستان میں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قانون سے جو بالاتر لوگ ہیں وہ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں کہ وہاں قانون کی کوئی عمل داری نہیں ہوتی۔ یہ جیلیں جو ہے جو بنی ہیں یہ بھی مجرموں کے لیے ہی بنی ہیں نا، ملزموں کے لیے بنی ہیں، یہ تھانے، یہ کچہریاں، یہ سارا کچھ۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو فیئر ٹرائل نہیں ہے۔ ریاست جو ہے وہ لوگوں کو زور زبردستی کے ساتھ ان کو جیسے یعنی ان کی کنورجنس کی جا رہی ہے، ان کو تابع فرما بنایا جا رہا ہے، اور شاید ریاست کی ان کے ساتھ کوئی خصوصی مطالبہ ہو، اس مطالبے کو منوانے کے لیے انہوں نے اپنے حکومت خانوں میں ایسے لوگوں کو رکھا ہوا ہے۔ اور یقیناً پاکستان کی سٹیٹ کا جو ماضی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے جبراً جو ہے وہ ان کو پراکسی وار میں شامل کرتے ہیں، اور جو لوگ ان جنگوں سے توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں ان کو بھی یہ اسی طرح کی سزائیں دے کے ان کو کہتے ہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ ایک دن گزارا وہ پھر چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اور کئی لوگ ہیں ایسے جو ناانصافیوں کے خلاف، جبر کے خلاف، اپنے قومیتی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہے جس طرح کے دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں جس ملک میں وزیر اعظموں کو گولی مار دی جاتی ہو
اور ان کے قاتلین جو ہے نا نہ پکڑے جاتے ہوں، اور مطلب جہاں جس کا آپ سیاسی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں وہ عدالتوں کے ذریعے اس کو نہال کر دے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو سیاسی انتقام ہے وہ تو ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی انتقام، اور یہ سیاسی انتقام جو ہے وہ قوتیں لے رہی ہیں جنہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. کہیں اگر عمران خان سے گستاخی ہو گئی تو اس کو بھی انہوں نے دکھا دیا کہ یہ ہے ہمارے پاس صفحہ آپ کا، اور کہیں اگر دوسرے کسی نے کر دی تو اس کو بھی دکھا دیتے ہیں. اور الٹیمیٹلی آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی جو آج معاشی حالت ہے، جو سیاسی حالت ہے، جو اس کے فارن ریلیشن شپ کا سوال ہے، حکمران بے شک جتنے دعوے کریں، لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت نہ صرف سیاسی اعتبار سے بلکہ سفارتی اعتبار سے حوالے سے بھی ایک آئسولیشن میں ہے. کچھ جو لوگ پاکستان کے ہمدرد ممالک ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں کوئی ایسا ماحول پیدا ہو جائے جس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، لیکن ان کو بھی کس حد تک کامیابی ہوتی ہے یہ تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ کل جو سعودی عرب کے جو سابق سفیر ہیں پاکستان میں رہے عود الاسیری، اور بڑے دانشور بھی ان کو سمجھا جاتا ہے، اور ایسا شخص ہے کہ جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سعودی عربیہ کی حکومت کو، کنگز کو، پرنسز کو بھی ایڈوائزز کرتے رہتے ہیں، معاشیات کے بارے میں بڑا ان کا جی. اور ان کے کئی آرٹیکلز آپ دیکھیں کہ جس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ نے بیان دیا تھا تو اس پہ انہوں نے ایک بہت بڑا آرٹیکل لکھا تھا کہ پاکستان کے جو دوست نما دشمن ہیں وہ کس طرح پاکستان کو سفارتی تنہائی کی طرف لے جا رہے ہیں. تو یہ تو چیزیں جو ہے وہ بالکل نمایاں ہیں. ابھی ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی تھی، وہ جو وزیر خارجہ صاحب ہیں نا، ہاں جی، وہ جوتا کیا نام ہے ان کا، شاہ محمود قریشی صاحب. شاہ محمود قریشی. تو آپ کو میں بتاؤں، میں عربوں میں بہت عرصہ 3-4 سال میں گزارے، وہاں پہ بہت برا سمجھا جاتا ہے جب جس طرح ہمارے ہاں رواج ہے نا ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ لیتے ہیں، وہ پاؤں ادھر کر دیتے ہیں، یہ بڑا ایک برا اثر پڑتا ہے وہاں پہ. یہ جو لوگ سفارتی آداب سے واقف ہیں، جب دو ملکوں کے اعلیٰ عہدیدار بیٹھتے ہیں تو ان کو مذہب طریقے سے بیٹھنا ہوتا ہے. یہ کوئی آپ کے پرائیویٹ جو ہے یا آپ کے بیٹھک نہیں ہے، ڈرائنگ روم نہیں ہے کہ آپ ریلیکس ہو کے بیٹھیں. وہاں بڑے متعدد طریقے سے اور بڑے اچھے یعنی ایک طریقے سلیقے سے بیٹھنا پڑتا ہے. وہ کوئی گھنٹوں کی میٹنگیں نہیں ہوتی، 1 گھنٹے سے بھی کم ہوتی ہیں. تو ایسے میں یہ کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا جو ہے، اور پھر بالخصوص آپ کو پتا ہے کہ سفارتی آداب میں اس چیز کو بھی ملوث خطر رکھتا ہے کہ ہوسٹ کس سائڈ پہ بیٹھے گا اور مہمان کس طرح بیٹھے گا. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ سفارتی آداب میں سکھائی جاتی ہیں باقاعدہ، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں چونکہ فیوڈل سوسائٹی ہے، اور کچھ شاہ محمود قریشی صاحب اصل میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب بھی کبھی کسی اعلیٰ عہدیدار سے ملے ہیں، کہیں بیرون ملک دورہ کیا ہے، تو وہ کتنے طریقے اور سلیقے سے بیٹھتے تھے کہ وہ بیٹھے ہوئے بھی مذہب لگ رہے تھے اپنی شخصیت میں بھی، اور پھر جو گفتگو کرتے تھے تو وہ ان کا جو انداز تخاطب ہوتا تھا وہ بڑا تہذیب یافتہ ہوتا تھا. انفارچونیٹلی پاکستان کے وزیر خارجہ جو ویسے تو بڑا حلق توڑ کے باتیں کرتے ہیں، لیکن سفارتی آداب سے انہوں نے اس پورے وہ جب اپنی کانسٹیچوئنس وہ بیسیکلی جب وزیر خارجہ کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس کرے، فیوڈلزم وہ دیکھے کہ اگر لوگ دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے کہ جی یہ تو پیر صاحب ادھر بھی پیر صاحب ہیں اور ادھر ہی پیر صاحب ہیں، ان کی اگر جوتی کسی کے منہ کی طرف ہے تو اس کو یہ اعزاز ہی سمجھنا چاہیے کہ پیر صاحب کا جوتا ان کے منہ کی طرف ہے. لیکن سفارتی حلقوں کے اندر اس کو بہت ہی مایوب اور ایسے شخص کو بدتمیز، سفارتی نہیں مہذب طریقہ بھی میرا خیال ہے یہ تو بالکل درست کہا. اصل میں آپ نے وہ ویڈیو کا حوالہ دے کے تو گفتگو کو دوسری طرح موڑ دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پاکستان نے
اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس دنیا کے اندر جینا ہے تو سب سے پہلے اپنے ملک کے اندر رول آف لا لانا ہوگا. ادروائز دھیرے دھیرے یہ چیزیں کس چیز کو ایکسلریٹ کرتی ہیں؟ ملک کے اندر ایک ایسی فضا پیدا کرتی ہیں کہ بالآخر لوگ سمجھتے ہیں کہ انصاف لینے کے لیے ہمیں بندوق کا ہی سہارا لینا پڑے گا. تو لوگوں کو اس طرف مت دھکیلیں، بلکہ لوگوں کو یقین دلائیں کہ آپ کو انصاف ملے گا، آپ کے لیے اسپیس موجود ہے. عدالتیں جو جن پہ کروڑوں اربوں پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، وہ عدالتیں آپ کو دیے ہوئے کانسٹیٹیوشن میں جو اختیارات ہیں، جو حقوق ہیں، وہ دینے میں آپ کی معاونت کریں گی. کل بھی وہ ایک بہت اچھا بہت ہی پاکستان کے ایک مقتدر لائر مومنٹ کے رہنما ہیں منیر ملک، انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کی تھی کہ یہ جو سو موٹو ہے یہ دنیا میں سو موٹو نہیں، سو موٹو ہی یعنی وہ جو کانسٹیٹیوشن وہ ہے 184 یا 3 کی مجھے سیکشن یاد نہیں ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ دراصل وہ جو لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں، ان پریویلیج لوگ ہیں، ان لوگوں کو ایلیویٹ کرنے کے لیے عدالتیں ان کے لیے ایک سپیس کریٹ کرتی ہیں اور حکمرانوں کو کہتی ہیں کہ ان لوگوں کو یہ تعلیم کے اور ترقی کے اور صحت کے یہ علاج فوری طور پر مہیا کریں، یہ سہولتیں مہیا کریں. انہوں نے کہا یہاں تو وہ بطور یہ کلاس تو اب وچ ہنٹنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ایک ٹول بن گیا ہے سوموٹو، کہ جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کچھ دبایا جانا چاہیے تو وہ جناب اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ اس سے کوئی اچھائی تو نہیں فروغ پائے گی. آپ نے جو بات کی ہے فارن فنڈی کیس جو پی ٹی آئی کے خلاف، پی ٹی آئی کے اپنے ہی ایک مقتدر لیڈر نے جو سابق سکتی اطلاعات بھی رہے ہیں اور جن کو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کافی قربت حاصل تھی، یہ دراصل کیس انہوں نے اٹھایا تھا اور 5 سال گزر گئے. 5 سال کے بعد اب جا کے تو جو رپورٹ آئی ہے، موٹی موٹی بات ہم کرتے ہیں کہ 53 جو اکاؤنٹس ہیں وہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں اپنے جو رپورٹ سبمٹ کرتی ہیں پارٹی اپنے فنڈز کی، وہ چھپائے ہیں. 3 اکاؤنٹس 53 چھپائے ہیں. اب قانون کیا کہتا ہے اس کے بارے میں جب آپ اکاؤنٹ چھپاتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو اکاؤنٹ چھپائے گئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ان لوگوں کو سے پیسے نہ لینا، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اکاؤنٹ چھپائے ظاہر ہو گئے، تو ایک تو پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ ان اکاؤنٹس کو ضبط کر لیا جاتا ہے بعد سرکار. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی ایسے فنڈز وصول کرتی ہے جو ممنوعہ فنڈ ہیں، یعنی ادر دین پاکستانیز، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ فورن فنڈنگ، اس لفظ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے جو نارملی پاکستانی نہیں ہے، ایک تو ہے نا ڈیول نیشنل پاکستانی، اوورسیز جس کو ڈائسپورا پاکستانی کہتے ہیں، وہ نہیں، جو پاکستانی نہیں ہے. ایسی کمپنیاں ہیں، ایسے لوگ ہیں جو نارملی پاکستانیوں نے نہیں بنائی ہیں، یا شاید اکا دکا کوئی پاکستانی ہو تو اس کی تحقیقات ہے. یعنی اگر وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کو ممنوعہ فنڈ وصول کرنے کے حوالے سے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایسی پارٹی کو غیر قانونی قرار دے دیا جاتا ہے. یہاں ذرا ابھی سچویشن بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے کہ اس کیس کا بالآخر ایک تو یہ تو پولیٹیکل اثرات تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ پڑھ ہی چکے ہیں کہ یقیناً انہوں نے ان فنڈز کو یا تو گبن کیا ہے
چونکہ چھپانے کی تو بظاہر کوئی وجہ نہیں ہے، چونکہ الیکشن کمیشن یا حکومتیں جو ہے جو پارٹیوں کو عطیات ملتے ہیں تو وہ ان سے کوئی چھینتی نہیں ہے، ان پہ غالباً کوئی ٹیکس بھی نہیں ہے۔ جو پارٹیوں کا فنڈز ہیں یا جو کسی این جی او کا فنڈز ہیں ان پہ ٹیکس بھی نہیں ہوتا۔ اگر ٹیکس ہو تو چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکس بچانے کے لیے کوئی ایسی حرکت کی گئی ہو، اس کی سزا کم ہے، اور ٹیکس بچانے کے لیے اگر کوئی ایسی حرکت کرے۔ لیکن اگر باہر سے ایسے نن پاکستانیوں سے فنڈز وصول کیے اور پھر ان کو چھپا کے رکھ دیا اور اس کو ظاہر نہیں کیا اپنے اثاثوں میں، ان عطیات کو قبول تو کیا لیکن ان عطیات کا ریکارڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو نہیں دیا، تو اس سے ایک تو پولیٹیکل جو ڈیمیج ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن قانون کے مطابق اگرچہ فوری طور پر کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کی کوئی ایسی سزا دے دے، ابھی پی ٹی آئی کے پاس بڑے وہ ہیں، جب یہ فیصلہ ہو جائے گا پھر اس فیصلے کے خلاف وہ اپیل میں ہائی کورٹ میں جائیں گے، پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جائیں گے، پھر سپریم کورٹ سے بھی اگر کوئی آ جائے فیصلہ تو اس کے ساتھ ناراضہ ثانی، تو یہ کوئی مہینے 2 مہینے کے اندر اس کیس کا کوئی فیصلہ ہونے والا نہیں ہے۔ جو ریمیڈیز جو ہے وہ دستیاب ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کو اگر اس کے خلاف کسی ابتدائی عدالت میں، تو یہاں تو ابتدائی عدالت جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے جی فیصلے کے خلاف اپیل میں جانے کے لیے ان کے پاس یہ حق محفوظ ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں جائیں، اور اگر ان سارے کورٹوں سے ان کے خلاف فیصلہ آ جائے تو آخری حق ان کے پاس موجود ہے نظر ثانی کا، میں بھی کہ کہیں نظر ثانی میں۔ لیکن چونکہ یہ سارے جو فنڈز ہیں، جو عطیات ہیں، جو اکاؤنٹس ہیں، جو جمع کرائے جاتے ہیں، وہ پارٹی کے چیئرمین کے دستخطوں سے ان کی تصدیق ہوتی ہے، تو اس کا جو بھی اثر پڑے گا وہ عمران خان صاحب پہ براہ راست پڑے گا، اور اس سے جو چیز ظاہر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ایک فرد نے جو اسی پارٹی کا حصہ تھا، اس نے کیس لڑ کے آج جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو بتایا کہ یہ پارٹی جو انصاف کے نام پہ بنی تھی یہ کس طرح فارن فنڈنگ وصول کرتی رہی ہے اور اس کا استعمال کرتی رہی ہے ذاتی مقاصد کے لیے بھی اور سیاسی مقاصد کے لیے بھی۔ لیکن یہ جو نمبر 1 ایجنسیاں ہیں جی اور اتنی جو پتہ نہیں کتنی 27 ایجنسیز رپورٹ ہوئی تھی کہ 27 ایجنسیز جو ہے نا آپریٹ کرتی ہے، جس میں ایف آئی اے سے لے کے تو آئی ایس آئی تک اور آئی بی تک، تو یہ صرف ہیں اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے پیچھے جاتی ہیں۔ ایک پارٹی جو فورن فنڈنگ وصول کرتی ہے، ان اداروں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا دنیا میں۔ تو پولیٹیکل مطلب جو ایجنسیاں ہیں وہ کام تو یہ کر رہی ہوتی ہیں کہ کسی شخصیت کے کسی بیرون ملک یا دشمن ملک یا دوست ملک کے ساتھ ہی جو روابط ہیں، جو تعلقات ہیں، وہ کتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں۔ اور آج بلاخر پاکستان کی حکومت نے مجبوراً ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ آج کے بعد کوئی منسٹر جو ہے وہ فارن افیئرز کے نمائندگی کے بغیر کسی بھی فارن ڈپلومیٹ سے نہیں ملے گا۔ یہ کیا مسئلہ ہے جی؟ یہ کیوں ہوا ایسے؟ ظاہر ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے، یعنی اپنے لوگوں پہ یہ اعتماد نہیں رہا کہ یہ کسی فارنر ایمبیسیڈر یا ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے ساتھ کوئی بات ایسی نہ کر دیں جو ہمارے مفاد کے خلاف ہو یا ملک کے مفاد کے خلاف ہو، یا ان کو سلیقہ نہیں آتا بات کرنے کا۔ نہیں، اس میں سلیقے کا سوال نہیں ہے۔ شاید پتہ یہ جوتا اوپر رکھا نا اوپر انہوں نے، وہ تو شاید اس سے بھی ہو سکتی ہے بات۔ دیکھیے نا، بات یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی اگر کسی ملک کا نمائندہ فرض کریں کہ ایگریکلچر منسٹر سے ملنا چاہتا ہے اور اس ملک کا، دیکھیں نا جو ملکوں کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے ملکوں کے مفادات کے لیے بیٹھے ہوئے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک ایمبیسی کے اندر مختلف
ایکسپرٹس اٹاچی، ملٹری اٹاچی، تجارتی اٹاچی، بزنس کے حوالے سے ہے، جی جی ایگریکلچر کے مطلب بے شمار، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ لابنگ کرتے ہیں کہ تاکہ ان کی مصنوعات ان کے ملکوں میں جائے، راہ ہموار کرتے ہیں ایسی چیزوں کی۔ تو اگر ایک بندہ پاکستان کی اگلی ایک ڈپلومیٹ جو ہے وہ پاکستان میں ایگریکلچر کے پروسپیکٹو پہ کسی منسٹر کو ملنا چاہتا ہے، تو اب اس کو فارن آفس کو بھی انفارم کرنا ہوگا، اور فارن آفس کا نمائندہ جا کے وہاں بیچ میں بیٹھے گا، یعنی محکمہ زراعت کا جب بندہ آئے گا تو پھر نال فارن آفس کا بھی بیٹھے گا۔ یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کس نیچ پہ چلا گیا ہے، اور جب قوموں اور ملکوں کے اندر اعتماد سازی جو ہے وہ نہ ہو اور بد اعتمادی کا ایک ماحول پیدا کر لیا جائے، تو وہاں یعنی فیوچر کے بارے میں جو پریڈکشنز ہیں وہ تو کوئی بہتر فیوچر کی تو نہیں کی جا سکتی، اچھے مستقبل کی نہیں کی جا سکتی۔ اور آپ دیکھیے عجیب و غریب بات ہے کہ ایک پارٹی کا اپنا ہی نمائندہ اس کی فارن فنڈنگ کے خلاف کیا، آج وزیروں کا بیانیہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم سرخرو ہو گئے۔ نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نون لیگ کا بھی کریں، پیپلز پارٹی کا بھی کریں، فلاں کا بھی کریں۔ بھائی وہ تو پارٹیاں، ایک میری بات سن لیجئے گا، وہ پارٹیاں جو ہے وہ تو ہر پارٹی انکلوڈنگ پی ٹی آئی ایک تو نارمل حساب سے یہ حساب کتاب تو دیتی ہیں الیکشن کمیشن کو، اپنے فنڈز کا حساب کتاب دیتی ہیں۔ اگر کہیں الیکشن کمیشن کو یہ شک ہو کہ انہوں نے کچھ فنڈز چھپائے ہیں، اس کی اگر نشاندہی ہوتی ہے تو وہ اس پہ تحقیق کرتے ہیں، لیکن ویسے بھی انہوں نے پارٹیوں کو نوٹس جاری کیے ہوئے ہیں کہ بھئی آپ اپنے تمام فنڈز کا حساب کتاب دیں۔ دیکھیں جی نون لیگ کا تو یہ ہے نا کہ اگر ان کے کوئی ہوتے ہیں نا تو یہ 2018 میں اللہ کا فضل ہے وہ اقامہ وقامہ نہیں تو نازے بھی مل جاتا۔ ہم نے کہتے بات یہ ہے نا کہ جس ملک میں حکومتیں ٹرانسپیرنٹ نہ ہوں تو وہاں پارٹیاں کتنی ایک ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں۔ جس ملک میں آئے دن پولیٹیکل وچ ہنٹنگ ہوتی ہو، پولیٹیکل لیڈروں کو کل کا پتہ نہ ہو، ایون ملک کے وزیر اعظم کو کل کا پتہ نہ ہو کہ وہ وزیر اعظم رہے گا یا نہیں رہے گا۔ آپ جب ملک کے اندر اتنی انسرٹن کیفیت پیدا کریں، آپ دیکھیں نا پاکستان کے ٹی وی چینلز کوئی بھی کھول کے دیکھیں تو وہ کس بات پہ، وہ معیشت پہ بات نہیں کر رہے، وہ پاکستان کے اندر انفورس ڈسپیئر لوگوں پہ بات نہیں کر رہے، وہ پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ وزیر اعظم عمران خان اس مہینے میں جائے گا، اگلے مہینے میں جائے گا، اس سے اگلے مہینے میں جائے گا، نواز شریف صاحب واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، آج کیا ڈیولپمنٹ ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کس سے خوش ہوئی کس سے ناراض ہوئی، اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت ایک پیج پہ ہے یا ایک پیج پہ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس ملک میں دانشور جو ہے وہ پریڈکٹر بن جائے، پیشن گوئیاں کرنے والے، تجزیے کرنے کے بجائے سیاست میں اس ملک کے مستقبل کے بارے میں غور کرے، چونکہ اس پہ کرنے نہیں دی جاتی۔ پرابلم یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ سوسائٹی ٹوٹلی بانچ ہے اور وہاں لوگ جو ہے وہ اس پہ تجزیہ نہیں کر سکتے، لیکن جس وقت آپ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کوئی تجزیہ کرتے ہیں، پاکستان کے معاشی جو دگرگوں معاشی حالت ہے اس پہ کرتے ہیں، رول آف لا پہ کرتے ہیں، تو دین پاکستان کے ریاستی ادارے حرکت میں آتے ہیں اور اس آدمی کا جینا جو ہے وہ دوبھر کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب بٹھائے ہوئے لوگوں نے سارے نجومی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چھوٹی سی عرض کروں، چھوٹی سی بات کہوں، جی جی جی، مملکت خداداد میں جب قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ مملکت خداداد کا قیام عمل میں لانے کا سوچا تو انہوں نے تو سوچا تھا کہ مجھے ایک قوم مل گئی، شاید قوم مل جائے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مائیگریشن کے دوران اور پھر ساری جو وہ طریقہ کار تھا اس میں قوم تو نہ بن سکی، ہجوم بن گیا، اور آج اس ہجوم میں اکثریت ہجوم کی وجہ سے یہ سارے معاملات بھی چل رہے ہیں۔ یہ بات یہ ہوتی ہے کہ سیاسی جو رہنما ہوتے ہیں نا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس سٹف کیا ہے، مٹیریل کیا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ
مختلف قوموں اور قومیتوں کا ملک تھا جب یونائٹڈ پاکستان تھا، یا جناح صاحب کے وقت کا جو پاکستان تھا، بر صغیر تھا یا جو بھی تھا وہ جو مطلب پاکستان آپ سمجھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان؟ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان یہ تو دو ٹرمنالوجیز جس وقت 1 یونٹ کو ختم کیا گیا، اس سے پہلے تو یہ صوبے موجود تھے نا، جی 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 جی، اور یہ صوبے ہی نہیں تھے، یہ قومیں تھی جو اگرچہ 47 کی یہ دو ملکوں کے مارج وجود میں آنے کی وجہ سے قوموں کی بھی تقسیم ہوئی۔ دیکھیں، قوم بنتی ہے اشتراک ارض سے، اشتراک زبان سے، اشتراک کے وہ زبان کو کہتے ہیں اشتراک کلچر۔ تو جب مشترک اور جو کامن ہسٹری ہے اور سینس آف بلانگنگ ہے، اب آپ دیکھیں کہ پنجاب میں ٹھیک ہے مختلف مذہبوں کے لوگ تھے، کثیرل مذہبی ملک تھا پنجاب، لیکن پنجابی قوم تو ایک تھی نا، کیونکہ ان کی کامن ہسٹری تھی، شیئرڈ ہسٹری جس کو کہتے ہیں، ان کا کامن کلچر تھا۔ پنجابی اوورال پورے پنجاب میں سمجھی اور بولی جاتی تھی۔ شاید اس کی وہ جو کیا کہتے ہیں لہجہ یا اس کا جو ڈائیلاگز ہے، جو ہے ڈائلیکٹس جو ہے وہ مختلف ہوں، لیکن پنجابی تو ابھی بھی پنجاب جو انڈیا میں پنجاب ہے وہاں بھی پنجابی بولی اور سمجھی جاتی ہے، اور پاکستان اس لحاظ سے پنجابی ایک نیشن تھی اور نیشن ہے۔ اسی طریقے سے سندھی جو ہے وہ ایک نیشن تھی، ایک نیشن ہے۔ بلوچ جو ہے وہ ایک نیشن تھی، ایک نیشن ہے۔ پشتون جو ہے یہ ٹھیک ہے اس میں سرائکی بیلٹ بھی ہے، لیکن پشتون اوورال ولمنگ میجورٹی ہے، تو وہ ایک نیشن کا صوبہ تھا۔ تو ایک کثیرل، جس کو ہم پولیٹیکل ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں کہ یہ کثیرل قوموں اور قومیتوں کا ملک بنا تھا۔ اگر کوئی ویژن کا لیڈر ہوتا تو وہ ان ساری قوموں کو اعتماد دلاتا کہ آپ کے کلچر کو نئے بننے والے ملک کے اندر تحفظ ملے گا، آپ کی زبانوں کو تحفظ ملے گا، اور آپ کی ہسٹری کو اس نئے ملک میں کسی قسم کے کوئی خطرات لاحق نہیں ہوں گے۔ تو اس سے یہ ہے کہ بالآخر چونکہ قوم بنتی ہے، ایک قوم بنتی ہے وہ ود دی پروسیس، جس کو کہتے ہیں کہ کامن مارکیٹ قوم کو بناتی ہے۔ جب ایک مشترک مارکیٹ بنتی ہے، جب لوگ اس مارکیٹ سے بینیفٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کا سینس آف بلانگنگ جو ہے ڈے بائی ڈے اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے مشترک مفادات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے پہلے دن سے ہی اردو ٹھوکنے کی کوشش کی، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہیں اسی بانی کی موجودگی میں لوگوں نے یہ مسئلہ ٹھیک خراب ہو گیا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس ہسٹری کو ہم اب ریپیٹ نہیں کرتے، لیکن جو پاکستان آج موجود ہے، اس پاکستان میں بھی قومیتی مسائل بدرجہ اتم موجود ہے، جس کو پولیٹیکل ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں نیشنل کوسچن، قومی سوال۔ پاکستان کا جو بھی لیڈر مستقبل میں اس ملک کا اقتدار سنبھالے گا، اگر اس نے اس قومیتی مسئلوں کو حل کرنے کی طرف کوئی پیش بندی نہ کی، تو مسائل یوں کے توں رہیں گے، لڑائیاں جھگڑے اسی طرح رہیں گے۔ اسی طریقے سے دوسری جو چیز ہے کہ جب تک اسٹیٹ جو ہے وہ مذہب کا، یعنی مذہب کو اور اسٹیٹ کو الگ نہ کیا جائے، چونکہ ریاستوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ انسان ہوتے ہیں جن کا مذہب ہوتا ہے۔ آپ کا کوئی فرقہ ہو سکتا ہے، میرا کوئی فرقہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک ریاست جو ہے وہ کسی ایک فرقے یا کسی ایک مذہب یا کسی ایک عقیدے کی نمائندہ نہیں ہو سکتی۔ اور جب بھی آپ ریاست کو کسی ایک فرقے یا ایک مذہب کا نمائندہ بنانے کی کوشش کریں گے، وہاں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ فرقوں کی پھر یہ لڑائی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ نہیں اس کو وہ کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کئی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں۔ مثلا ایک تنظیم ہے جو کہتی ہے کہ ہم صحابہ کی نموز کے لیے بنے ہیں، کوئی بات جو ہے وہ آپ اسٹیٹ جو ہے وہ قانون بنا دے کہ بھائی اس ناموں سے کوئی تنظیم نہیں ہوگی، البتہ
جو ہمارے مقدس شاعر ہیں، مشاعر ہیں، شخصیات ہیں، مقدس ہیں، جو جنہوں نے ہمارے مذہب کے اندر کوئی بھی امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، کوئی آدمی بھی ان کے بارے میں گستاخانہ بدتہذیبی کا رویہ اختیار نہیں کرے گا. سمپل از دیٹ. جس طرح آپ نے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا کہ کوئی قانون جو ہے وہ شریعہ کے خلاف نہیں ہوگا، تو آپ یہ بھی لکھ دیں. اس کے لیے پارٹیوں کو کیوں آپ، یعنی ایسی فرقہ وارانہ پارٹیوں کو، دوسری طرف انجمن سپاہ محمد بنی ہوئی ہے، دوسری طرف انجمن سپاہ صحابہ بنی ہوئی ہے، اور کئی اور فرقوں کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، تو آپ کیسے فرقہ وارانہ ہمانگی ان میں لا سکتے ہیں ان کی موجودگی میں، جبکہ ان کے اپنے اسلام ہیں. 14 مولوی ہوں گے تو 14 مولویوں کے 14 اسلام ہیں. کہنے کو تو وہ اسلام ہی کہتے ہیں، لیکن تشریعات کے اندر جو کچھ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کبھی بھی ان میں کنسنسس نہیں لا سکتے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو دنیا نے جینے کے طریقے سکھائے ہیں اس میں یہ کہا ہے کہ ہر سٹیٹ جو اس وقت دنیا کے نقشے میں موجود ہے وہ نیشن سٹیٹ ہے، اس کو نیشن سٹیٹ کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اگر وہ نیشن سٹیٹ کے درجے سے کم آ کے فرقہ وارانہ سٹیٹ بنے گی تو وہ نیشن سٹیٹ نہیں رہے گی. اور بدقسمتی سے پاکستان کو ایک نیشن سٹیٹ نہیں بننے دیا گیا، بلکہ اس کو فرقہ وارانہ سٹیٹ، اور ڈے بائی ڈے اس دلدل میں لوگوں کو، یعنی 22 کروڑ لوگوں کو اس دلدل میں جو ہے وہ دھکیل دیا گیا ہے. اور کوئی ایسا سٹیٹسمین پاکستان میں، کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کا بھی کوئی ایک لیڈر نہیں ہے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے یا کسی پریس کانفرنس میں کہے کہ میرے پاس ان مسئلوں کا، جو پاکستان کی سوسائٹی کے برننگ مسائل ہیں، کیا حل ہے. اڑوس پڑوس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ کل جو جشن منا رہے تھے، جن کی فتوحات کے آپ ترانے بجا رہے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ جناب ہے امریکہ کو ہم نے عبرتناک شکست دے دی ہے، انہوں نے آپ کی وہ سرحد مٹا دی. اس لیے کہ مذہبوں کی کون سی سرحد ہوتی ہے؟ نہیں، اس میں تو خیر سر وہ ایک اور وہ اب میں اس معاملے میں نہیں جانا چاہتا. وہ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ وہ جو ڈیوینڈر لائن ہے وہ مستقل سرحد نہیں، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ بتاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں مذہب کا کیا، اس سے دین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ سیاسی بڑا ہے. لیکن جنہوں نے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا ہے وہ تو ان کے لاڈلے ہیں نا، وہ تو ان کے بڑے پیارے محبوب بن گئے. نہیں ابھی بھی ہیں. اب تو انہوں نے جو کیا ہے وہ تو میرا خیال ہے اب اس کے باوجود آپ نے کوئی مذمتی بیان دیکھا، کوئی اسٹیٹ کا ریئیکشن دیکھا؟ اسٹیٹ اب ریئیکٹ کرے گی نا، اسٹیٹ ابھی بیان تو نہیں دیتی نا، اسٹیٹ تو سیدھا ادھر سے پکڑے گی نا کہ ابھی. ہاں انہوں نے تو میرے خیال میں سارے لوگوں کو پکڑ کے تو جو ہے نا وہ کر دیا. ان کے پاس ایک ہی ہے کہ وہ نہتے پاکستانیوں کو جدھر مرضی ہے جس حکومت خانے میں ڈال دیں. یہ طاقتوروں کے سامنے یہ اسٹیٹ نہیں کھڑی ہوتی. لیکن یہ غلط ہو رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو شوکت صاحب جی اس طرح اگر یہ جو معاملات ہو رہے ہیں ابھی دیکھیں نا، یہ سفارتی اور جو آپ نے باتیں کی، مہنگائی ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ سب معاملات چل رہے ہیں ابھی مملکت اقتدار میں. نواز شریف صاحب کا جو بارے میں بات ہے، کبھی کچھ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا نہیں آئیں گے، کوئی کہتا آئیں گے. مقصد یہ نہیں ہے آئیں گے یا نہیں آئیں گے. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جو بھی آئے، لیکن ابھی کوئی نہ کوئی تبدیلی تو آئے گی، حکومت کوئی نہ کوئی اور آئے گی. اگر یہ 23 تک رہیں گے تب بھی الیکشن ہوں گے، کوئی اور جماعت آئے گی. تو کیا جو آئے گا وہ ان سارے معاملات کو، یا ان میں سے کوئی 10% یا 20% کو فوری طور پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، یا لوگوں کو کچھ ریلیف دے سکتا ہے، یا ان پہ قابو پا؟ جیسے پاکستان پیس انسٹیٹیوٹ کی ہے کہ 2021 میں بہت زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے، بہت سے لوگ مرے گئے ہیں، بہت سے لوگ مارے گئے ہیں، فوجی بھی مارے گئے ہیں، اور جو سیولین ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں. 2300 اس میں جو ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں، جو حملے ہوئے ہیں وہ اتنے زیادہ ہوئے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. 2013 کے بعد وہ فرسٹ ٹائم اتنا بڑا معاملہ ہوا ہے. یعنی 335
وہ کہتے ہیں 42% اضافہ ہوا ہے. اب جو نئی حکومت آئے گی پھر وہی 2013 والی سچویشن پہ چلی جائے گی. دیکھیے بات یہ ہے نا، بہت سمپلی اس بات سے جو پاکستان کے جو مقتدر دانشور کہتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل اسی میں ہے کہ کوئی پاپولر لیڈرشپ جس کو عوام کا ٹرو مینڈیٹ حاصل ہو اور وہ فری ہینڈ بھی ہو، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس کی گردن مروڑنے کے روزانہ منصوبے نہ بنتے ہوں تو ہی کین ڈلیور اینڈ ہی ول ڈلیور. لیکن اگر جو ہے وہ، کیونکہ دیکھیں کچھ پیشن گوئیاں بھی ایسی ہیں، اگرچہ ان پریڈکشنز پہ ہم زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن پاکستان کے حوالے سے تو کئی ایک ایسی چیزیں جو وہ رپورٹیں آج بھی گوگلز میں موجود ہیں، جس میں ایک کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ڈیسٹیبلائزیشن جو ہے وہ بہت عروج پہ چلی جائے گی 2023 میں، اور 24 اور 25 تک ہے یہ چیز بہت واضح ہو جائے گی کہ پاکستان نام کا ملک نہیں رہے گا. یہ رپورٹیں تو موجود ہیں اور ہم نے یہ 2005 میں ایک آرٹیکل تھا جی. لیکن آپ اگر یہ دیکھیں تو اسٹیٹ اس حوالے سے جو کچھ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے اس میں کتنی ایک سنجیدگی ہے ان مسائل پہ قابو پانے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کتنی ایک تیار ہے اپنے اوپر رول آف لا لانے کی. آپ دیکھیے کل ہی ایک طرف تو جو ہے نا وہ آپ نے بنے بنائے لوگوں کے فلیٹس گرا دیے، اب جناب ہے ایک مسجد جو ایک پارک میں بنائی گئی اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ کوئی قانونی طور پر نہیں بنائی گئی، اللیگلی بنائی گئی، پارک کے پلاٹ پہ بنائی گئی. جمعیت العلماء اسلام کے کچھ لوگوں نے تھوڑی سی تھرٹ کی، نہیں وہ آج مکر گئے جی. چیف جسٹس نے کہا نہیں یہ حکم واپس نہیں ہوگا، اٹارنی جنرل نے کہا واپس لے لو، انہوں نے کہا جی نہیں. آپ سنیے نا جی پہلے چیف جسٹس سب اسی طرح بات کرتے ہیں نا، اب چونکہ ان کا رہ گئے ہیں تھوڑے سے دن ہی ہیں، اگلے والے کے گلے میں ڈال رہے ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیف جسٹس نے کاغذات دیکھ کے ایک یہ پارشلی ہے، ظاہر ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو تو پورا نہیں کیا گیا. جو بڑے لوگ طاقتور لوگ تھے ان کے فلیٹس ان کے اپارٹمنٹس نہیں گرائے گئے، ان کو ریگولرائز کیا گیا، اور جہاں کہیں ان کو کسی قسم کی کوئی تھریٹ نہیں تھی تو وہ قانون کے نام پر بس بسائے گھر اجاڑ دیے گئے، اور اس وقت تک ان کی کمپنسیشن کا بھی کوئی میکانزم طے نہیں ہو سکا. تو بات وہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ کہتے ہیں کہ وہ ایک کوئی صوفی تھے، مجھے نام اصل میں ذہن میں سے نکل گیا، وہ کافی عرصہ کو چلے وغیرہ کر کے تو کسی ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے اور چڑیاں بہت چہچہ کر رہی تھی، تو غصے میں آ کے انہوں نے چڑیوں کو کہا مر جاؤ، تو چڑیاں ساری مر گئی. تو پھر گئے پانی پہ تو آگے ایک کتی تھی یا کتا تھا، تو اس نے بھونکنا شروع کر دیا، تو وہاں بھی غصے میں آگے اور اس کو کہا مر جاؤ، لیکن وہ مری نہیں. تو حیرت زیادہ ہو گئے کہ یار چڑیاں مر گئی اور کتا نہیں مرا. تو کتے کے مالک نے یہ کہا کہ وہ بے قسمی تھی تو مر گئی. اچھا یہ کتا جو ہے نا وہ قسم والا ہے، اس کا وارث موجود ہے، تو مسجد کے وارث موجود ہیں، تو لہٰذا سپریم کورٹ کو مسجد کا قانون جو ہے مسجد کو یعنی سے وہ اس پلاٹ کو واگزار کرانے کے لیے اپنے حکم کو ایگزیکیوٹ کرانا یہ ان کے پاس میں نہیں ہے. جو بیچارے بے قسمے تھے ان سب کو انہوں نے جو ہے نا وہ نسلہ ٹاور اور فلاں ٹاور اور کئی ایک جو لوگ ہیں جو بڑے گنگاتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کراچی میں صفائی کا پروگرام وہ کر دیا.
تو یہ جو پارشل صفائیاں ہوتی ہیں نا، یہ ریاست کو اور زیادہ کمزور کرتی ہیں۔ اگر انصاف کے کٹارے میں کھڑا کرنا ہے تو پھر سب کو اس میں طاقتور اور کمزور کرنا دیکھا جائے تو شاید اس کے دیرپا مثبت اثرات مرتب ہوں، لیکن جس وقت قانون جو ہے وہ طاقتوروں کے سامنے جھک جائے اور کمزوروں کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو جائے تو وہیں سے ڈسپیرٹی کی بنیاد پڑ جاتی ہے، اور وہاں پھر کبھی انصاف نہیں ہوتا، اور وہ معاشرے کبھی زندہ بھی نہیں رہتے، اور ان معاشروں میں کبھی امن بھی قائم نہیں ہوتا، کیونکہ امن کا قیام بھی آپ کے انصاف کے اداروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور جو ادارے ریاست نے خود بنائے ہیں، پارلیمنٹ نے بنائے، ان کو بڑے بڑے کانسٹیٹیوشنل اختیارات دیے ہیں، جب وہ اپنے اختیارات کا استعمال صرف کمزوروں پہ کریں یا جن کے حق میں بولنے والا کوئی نہ ہو اس کو جو ہے وہ گالیاں دیں، لیکن طاقتوروں کے سامنے قانون اور قانون کے کو نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ اپنی زبانیں گم کر لیں، تو ایسے معاشروں کا حشر کبھی بھی تاریخ میں اچھا نہیں ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمارے پروگرام محترم حاضرین و سامعین، ہمارا پروگرام ہوا چاہتا ہے، اصل جو شوکت صاحب سے بات کرنے کی اصل مقصد یہ ہے کہ قانون، لا اینڈ آرڈرز، اس کو نافذ کیا جائے، غریب اور امیر کے لیے ایک جیسا قانون، ایک جیسا سلوک ہو، عدالتیں انصاف دیں، اور پھر معاشرہ جو ہے وہ فعال ہوتا ہے، معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، معاشرے میں مذہبی ہم آہنگی ہوتی ہے، یکجہتی ہوتی ہے۔ لیکن جب انصاف میں تاخیر کی جائے تو پھر معاشرے میں افراتفری اور لوگ جو ہیں وہ بے باک ہو جاتے ہیں۔ ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔